السلام علیکم دوستوں، اویس ربانی صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکے ہیں۔ اپنی ہر ایک ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا نام لیتے ہیں۔ اصل میں اویس ربانی صاحب نے جو کچھ بھی کیا 26 نومبر کو، یعنی کراچی سے وہ تشریف لائے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو مفتی صاحب کے ساتھ بٹھانے کے لیے، جتنی بھی جدوجہد انہوں نے کی وہ اپنے طور پر انہوں نے کی، یعنی خود ہی اناؤنسمنٹ کر کے 26 نومبر کو مناظرے کے حوالے سے مفتی حنیف قریشی اور انجینئر صاحب کا مناظرہ ہوگا۔ تو میرے دوستوں، 26 نومبر کے حوالے سے جو کچھ بھی معاملہ انہوں نے کیا، اویس ربانی صاحب نے یا مفتی حنیف قریشی صاحب، ان تمام معاملات کے پیچھے ایک مقصد تھا۔ اویس ربانی صاحب کا تو یہ مطلب تھا کہ لوگوں کی نظروں میں میری مقبولیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، لوگ مجھے کہیں گے اویس ربانی صاحب نے بہت ہی اچھا کام کیا۔ ایک آدمی جو فتنہ پھیلاتا ہے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو لے کر جیل میں گئے مناظرے کے لیے۔ اسی طرح مفتی حنیف قریشی صاحب کے حوالے سے جو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کیا، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو بات کی تھی اہل بیت کرام کے حوالے سے، ان کا دفاع کیا تھا، یعنی جو حق انہوں نے بیان کیا تھا، اس حوالے سے علماء اہل سنت اور جو اہل سنت عوام ہے وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کی مخالفت میں آ گئے تھے۔ اسٹیج کے اوپر مفتی حنیف قریشی صاحب کو جوتے بھی پڑے اور لوگوں نے گالیاں بھی نکالی، اسی وجہ سے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے اہل بیت کرام کا دفاع کیا، انہوں نے حق بیان کیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی اور بھی بہت سے برے الفاظ سے پکارنا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے مفتی حنیف قریشی نے بہت ہی اچھا کام کیا جو اہل بیت کرام کے دفاع میں سامنے آئے، لیکن دوسری طرف تمام اہل سنت کے علماء یا عوام جو ہے اہل سنت کی، وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے خلاف ہو گئی کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی۔ اسی طرح تمام جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے حنیف قریشی صاحب کے اوپر رافضی کے فتوے لگانے شروع کر دیے اور ان کو اہل سنت والجماعت کی مسلک سے خارج کر دیا۔ یہ ہے میرے دوستوں عوام کی سوچ، یہ ہے علماء کی سوچ۔ جو بندہ حق بیان کرتا ہے اس کو اس کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی وہ بات کرتا ہے۔ میرے دوستوں، یہ ہے عوام الناس کا ذہن اور تعصبانہ عوام الناس کے جو ذہن بنا دیے گئے ہیں، اور علماء کرام کی جو تعصبانہ ذہن ہے، جو بھی حق بات کرتا ہے اس کے وہ مخالف ہو جاتے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنے آپ کو دوبارہ اہل سنت والجماعت کے مسلک میں، یعنی اہل سنت علماء جو ہیں ان کی نظر میں اپنے آپ کو مقبولیت دلوانے کے لیے، تو اسی طرح میرے دوستوں مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنا دفاع کرنے کے لیے یہ ایکٹیویٹی کی جو 26 نومبر کو ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ اس حوالے سے لوگ سمجھیں گے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تمام جو جتنے بھی علماء ہیں یا عوام الناس ہیں، ان کے ذہن یہ سے بن چکے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اگر حق بیان کرتا ہے اس کے بعد اگر وہ کچھ بھی کرتا رہے تو اس کو برے الفاظوں سے ہی پکارا جاتا ہے۔ جتنے بھی معاملات اویس ربانی صاحب نے کیے تو علماء اہل سنت جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر اویس ربانی کی اچھی خاصی جو ہے وہ منجی ٹھوک دی۔ اسی طرح مفتی زاہد نعمانی صاحب ہیں، اس کے علاوہ مفتی راشد محمود صاحب بھی ہیں، اور خود مفتی حنیف قریشی صاحب کی یہ ورڈنگ ہے، انہوں نے یہ ویڈیو میں کہا تھا کہ اویس ربانی صاحب سے غلطی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح اویس ربانی صاحب نے ایک پوسٹ کی تھی اس مناظرے سے پہلے، 26 نومبر کے مناظرے سے پہلے، کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ کس علماء کو بٹھانا چاہیے، یعنی اہل سنت والجماعت سے کس علماء کو بٹھانا چاہیے۔ تو بہت سے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ آپ مفتی راشد محمود صاحب کو بٹھائیں انجینئر صاحب کے ساتھ۔ تو اویس ربانی صاحب نے خود اس پہ کومنٹ یہ کیے کہ مفتی راشد محمود صاحب نے بیٹھنا ہی نہیں۔ اویس ربانی صاحب نے اپنی طرف سے منتخب کیا مفتی حنیف قریشی صاحب کو۔ اسی طرح میرے دوستوں مفتی منیب الرحمان صاحب نے، انہوں نے بھی مفتی حنیف قریشی اور اویس ربانی صاحب کی منجی ٹھوکی تھی، اپنی طرف سے ہی مناظرے کے لیے تیار ہو گئے، نہ وہ ٹائم یا ڈیٹ فکس کی، نہ کوئی ٹاپک جو ہے اس کے اوپر بات کی۔ جو مناظرہ ہوتا ہے اس کے باقاعدہ جو ہے وہ رول قوانین ہوتے ہیں، کس جگہ پر ہونا ہے، کس ٹاپک پہ مناظرہ ہونا ہے، اور یہ اپنی طرف سے ہی گئے جہلم میں اور فاتح جہلم ہو کر واپس لوٹے اور جشن مناتے ہوئے کہ ہم جی مناظرہ جیت چکے ہیں۔ اسی طرح دوستوں مجھے تو لگتا ہے کہ اویس ربانی صاحب کی جتنے بھی علماء نے اویس ربانی صاحب کی منجی ٹھوکی ہے، اویس ربانی کی بےزتی کی ہے، کہ اویس ربانی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ مناظرے کے لیے اپنے آپ سے ہی تیار ہو گئے مفتی حنیف قریشی صاحب کو لے کر۔ جتنے بھی علماء نے بےزتی کی ہے اس وجہ سے اویس ربانی صاحب جو ہیں وہ ذہنی طور پر پاگل ہو چکے ہیں اور اپنی ہر ایک ویڈیو میں انجینئر صاحب اور 26 نومبر کو ہی ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر دوستوں جو 26 نومبر کا معاملہ ہوا تھا اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں، لیکن اویس ربانی صاحب جو ہیں وہ ذاتیات پر اتر آئے ہیں۔ اویس ربانی صاحب ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ذات کے اوپر اٹیک کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ بہت سی ویڈیو میں اویس ربانی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو نعوذ باللہ سور کے ساتھ ملا دی، یعنی جانوروں کے ساتھ تشبیہ دے دی، یعنی ایک علمی بات ہوتی ہے، علمی حوالے سے اس کا رد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں یہ جو معاملہ ہوا ریسنٹلی سید اقرار الحسن اور پیر حق خطیب کے درمیان،
سید اقرار حسن نے پیر حق خطیب شف علی سرکار کو ایکسپوز کیا، اس کی جھوٹی کرامتوں کو ایکسپوز کیا۔ تو اس حوالے سے بھی اویس ربانی صاحب اپنی ہر ایک ویڈیو میں انجینئر صاحب کو ڈسکس کر رہے ہیں، 26 نومبر کو لے کے آ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، پیر حق خطیب بزدل انسان نہیں ہے، انجینئر صاحب جو ہیں وہ بزدل انسان ہیں۔ اسپیشلی اویس ربانی صاحب جو ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کے پاس جاتے ہیں 26 نومبر کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں اویس ربانی صاحب کو اس میں ملتا کیا ہے کہ بار بار وہ 26 نومبر کو انجینئر صاحب کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو عوام کو تو پتہ ہے کہ اویس ربانی صاحب جو ہیں وہ کس قسم کے آدمی ہیں، کسی کے ساتھ علمی بات کرنے کے بجائے اس کی ذات کے اوپر اتراتے ہیں، اس کی ذات کے اوپر پرسنل اٹیک شروع کر دیتے ہیں، بری لینگویج یوز کرتے ہیں، اس حوالے سے بد زبانی کرتے ہیں۔ اویس ربانی صاحب 26 نومبر کے حوالے سے بہت ہی زیادہ ویڈیوز بنا رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے۔ تو پتہ نہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان کو کیا کر دیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے دوستوں انجینئر صاحب نے اویس ربانی صاحب کو پاگل کر دیا ہے کہ 26 نومبر کو انہوں نے سامنا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اویس ربانی صاحب جو ہیں وہ پاگل ہو چکے ہیں اور ان کو انجینئر صاحب کے ہی خیال آتے ہیں۔ میرے دوستوں اویس ربانی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کا ویڈیوز میں یہ کہنا ہے، ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اگر مناظرہ نہ بھی کرنا ہوتا، مناظرہ تو ایک سائڈ، لیکن انجینئر صاحب نے اتنی بھی فرصت نہیں کی نیچے آئیں یا پھر ہمیں اکیڈمی میں بلائیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ کریں، تو اتنا بھی انجینئر صاحب نے نہیں کیا۔ یہاں پر دوستوں میں بات بتاتا چلوں کہ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا کہ 26 نومبر والے دن جب یہ لوگ اویس ربانی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب جیلم اکیڈمی میں گئے تھے، باہر انہوں نے جو بھی ہنگامہ کیا تھا، تو جو جیلم اکیڈمی کے سیکورٹی گارڈ ہیں انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کیمرے یا موبائل اپنے ہمارے حوالے کر دیں، جیسے ہی لیکچر ختم ہوگا تو آپ کے کیمرے یا موبائل آپ کو ریٹرن واپس کر دیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے مفتی حنیف قریشی صاحب کا یہ کہنا تھا، ہم کیا ان کے انجینئر صاحب کی باتیں سننے آئے ہیں یہاں؟ دوستوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ارادہ تھا، ان کے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ کریں، لیکن خود ہی انہوں نے اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑی ماری، ہم آپ کو کیمرے وغیرہ یا موبائل آپ کو نہیں دیں گے۔ تو یہ غلطی ہے اویس ربانی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کی، جنہوں نے یہ غلطی کی اور پھر کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، انجینئر صاحب نے ہمیں اندر تک نہیں آنے دیا، مناظرہ تو دور کی بات۔ دوستوں اسی طرح یہ تمام باتیں جتنی بھی یہ ڈسکس کرتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب اور اویس ربانی صاحب، ان کی ویڈیوز میں جواب ان کے موجود ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا تھا 26 نومبر والے دن، وہ تمام ویڈیوز ان کی موجود ہیں۔ اس حوالے سے عوام کو پتہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی یا اویس ربانی صاحب جو ہیں اس حوالے سے کتنے جھوٹے ہیں۔ لاسٹ میں دوستوں میں یہی کہنا چاہوں گا، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے اور میں بھی دعا کرتا ہوں اویس ربانی صاحب کے لیے کہ ان کا جو پاگل پن ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، جیسے وہ پہلے تھے ویسے وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ اویس ربانی صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ کسی کی بات کا علمی جواب دیں، اس کا علمی رد کریں، یہ نہیں کہ وہ کسی کی ذات کے اوپر پرسنل اٹیک شروع کر دیں، اس کو برے القابوں سے پکاریں، والے سے غلط لینگویج یوز کریں۔ اسی طرح اویس ربانی صاحب نے انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی گالیاں دی تھی، تو یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کسی کی ذات پہ پرسنل اٹیک کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اویس ربانی کو صحت کا عملہ اجر عطا فرمائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اویس ربانی صاحب کے لیے دعا کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔